اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جس نے ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور ستایا ہے۔ جی ہاں، کثیر لسانی تحقیق اور خاص طور پر اردو ریسرچ میں حوالوں اور کتابیات کی وہ مشکل اور تھکا دینے والی مینول فارمیٹنگ۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹی سی غلطی اور پوری فارمیٹنگ آؤٹ۔ لیکن کیا ہو اگر جدید ڈیجیٹل ٹولز اس پورے جھنجٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آج کے اس ایجنڈے میں ہم روایتی طریقہ کار کی خامیوں، زوٹیرو کے تعارف، مائکروسافٹ ورڈ میں اس کے کمالات، اردو فارمیٹنگ کے مسائل کے حل، OCR ٹیکنالوجی اور آخر میں اردو ریسرچ کے مستقبل پر تیزی سے نظر ڈالیں گے۔ پہلا حصہ، اردو تعلیمی تحقیق کے چیلنجز۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر لاطینی رسم الخط میں کام کرنے والے محققین نے اب تک کتنا بوجھ سہا ہے۔ سچ بتائیں، ہم سب نے وہ دن دیکھے ہیں جب ریسرچ سے زیادہ وقت صرف ایک کوما، فل سٹاپ یا الفاظ کو ترچھا کرنے میں لگ جاتا تھا۔ لے آؤٹ کی غلطیاں ٹھیک کرتے کرتے گھنٹوں بلکہ بعض اوقات تو دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ قیمتی وقت تو نئے علمی خیالات کی تخلیق میں صرف ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور تکلیف دہ رکاوٹ ہے۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف وہ پرانا تھکا دینے والا طریقہ ہے جہاں نوٹس بکھرے ہوئے ہیں، مینول ٹائپنگ ہو رہی ہے اور ہر قدم پر غلطی کا ڈر ہے، اور دوسری طرف ڈیجیٹل ہیومینٹیز کا وہ شاندار طریقہ جہاں سب کچھ ایک کلک پر آٹومیٹ ہو جاتا ہے، سارا ڈیٹا ایک جگہ اور فارمیٹنگ بالکل غلطیوں سے پاک۔ محققین کے لیے اس سے بڑی آزادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا حصہ، زوٹیٹو کا تعارف۔ اب باری ہے اس کمال کے سافٹ ویئر کی جس نے اس پوری ڈیجیٹل دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو بھائی، سب سے زبردست بات یہ ہے کہ زوٹیٹو مکمل طور پر مفت اور اوپن سورس ہے۔ یہ کسی کمرشل کمپنی کی ملکیت نہیں ہے جو کل کو آپ سے پیسے مانگنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا ڈیٹا اور آپ کی پرائیویٹ لائبریری صرف اور صرف آپ کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ کوئی اکیلی ایپ نہیں ہے بلکہ پورا ایکو سسٹم ہے جو آپس میں زبردست طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ براؤزر کنیکٹر کے ذریعے بس ایک کلک کریں اور ویب سائٹ سے سارا میٹا ڈیٹا سیدھا ڈیسک ٹاپ ایپ میں، پھر وہاں سے کلاؤڈ کے ذریعے ہر ڈیوائس پر سنک اور سیدھا آپ کے ورڈ پروسیسر کے اندر موجود ہے نا۔ حیرت انگیز۔ اور ذرا سوچیں کہ یہ سافٹ ویئر مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہی ایک باقاعدہ ٹول بار بن کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی حوالہ نگاری کی اتنی بڑی طاقت سیدھا آپ کی انگلیوں کی پوروں پر آ گئی ہے۔ آپ کو بار بار ونڈوز تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تیسرا حصہ، مائکروسافٹ ورڈ انضمام کا جادو۔ اب آتے ہیں اس سافٹ ویئر کے سب سے پرسکون اور مزیدار حصے کی طرف۔ واقعی اس انضمام کو جو جادوئی قدم کہا گیا ہے نا، وہ 100% درست ہے، کیونکہ تھیسس یا مقالے کے بالکل آخر میں بیٹھ کر کتابیات ترتیب دینے کا جو ڈراونا خواب ہوتا ہے، یہ سافٹ ویئر اسے لفظی طور پر سیکنڈوں میں ختم کر دیتا ہے، بس ایک جادو کی چھڑی گھمانے کی طرح۔ اور ایک اور کمال کی بات بتاؤں، اگر آپ کو شکاگو سٹائل سے APA یا کسی اور پیچیدہ فارمیٹنگ سٹائل میں جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی۔ ڈاکیومنٹ پریفرنسز ونڈو میں جا کر بس ایک سنگل کلک کریں اور پوری دستاویز کا سٹائل خود بخود تبدیل۔ اس کا طریقہ کار بہت ہی سیدھا سا ہے، بس سرچ بار میں مصنف کا نام لکھیں، چاہے اردو میں ہو یا انگریزی میں، اور انٹر دبا دیں۔ آپ کو ایک بہترین فارمیٹ شدہ حوالہ مل جائے گا، اور سب سے بڑی بات، اگر آپ بعد میں کوئی حوالہ ڈیلیٹ کرتے ہیں یا نیا ایڈ کرتے ہیں تو پوری کتابیات خود بخود الفبائی ترتیب کے حساب سے اپڈیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ چوتھا حصہ، دائیں سے بائیں، یعنی RTL زبانوں کے مسائل کا حل۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے اردو اور عربی ریسرچرز کو ہمیشہ بہت تنگ کیا ہے۔ الٹے بریکٹ والا مسئلہ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا۔ جب سافٹ ویئر انگریزی والی لیفٹ ٹو رائٹ منطق کو زبردستی اردو پر لاگو کرتا ہے تو بریکٹس بالکل الٹ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی چیز بعض اوقات بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن پریشان نہ ہوں، اس کا حل بہت ہی آسان ہے۔ پیراگراف کی ڈائریکشن کو رائٹ ٹو لیفٹ کریں اور زوٹیٹو کی زبان کو خاص طور پر اردو یا عربی پر سیٹ کر دیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ڈسپلے اور منطقی سم دونوں ایک پیج پر آ جاتے ہیں، الٹے بریکٹ سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جمیل نوری نستعلیق فونٹ بھی مکھن کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی زبردست پلگ ان سائٹ نان انگلش یا CNE کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ پلگ ان دراصل ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ کو رومن اردو، انگریزی یا خالص اردو کے لیے الگ الگ لائبریریاں نہیں بنانی پڑتی۔ ایک ہی انٹری میں مختلف رسم الخط بالکل آرام سے ہینڈل ہو جاتے ہیں۔ پانچواں حصہ، OCR اور ڈیجیٹل اخراج۔ چلیے اب اس چیلنج کی طرف چلتے ہیں کہ پرانی فزیکل کتابوں یا پرانی PDF فائلوں سے ڈیجیٹل ٹیکسٹ کیسے نکالا جائے۔ مارکیٹ میں کئی OCR ٹولز موجود ہیں،
लेकिन अगर नस्तालीक की बात की जाए तो टेसरिक जैसे ओपन सोर्स टूल्स अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। ताहम एआई पर मबनी यूटीआर नेट जैसे टूल्स ने गेम ही बदल दी है। ये नस्तालीक के पेचीदा अल्फाज को इंतहाई दुरुस्ती के साथ पढ़ सकते हैं, जिससे गलतियों का इम्कान न होने के बराबर रह जाता है। और अब तो जेमिनाई और GPT-4o जैसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स भी नस्तालीक को ज़बरदस्त तरीके से डिकोड कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब वो नायाब और पुरानी उर्दू किताबें जिन्हें डिजिटलाइज करना नामुमकिन लगता था, अब वो भी बड़ी आसानी से आपकी डिजिटल जू लाइब्रेरी का हिस्सा बन सकती हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, उर्दू तहकीक का मुस्तकबिल। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने का असल मकसद और असर क्या है। और ये बात मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। ये महज किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बात नहीं है, ये एक कल्चरल शिफ्ट है। इसका मतलब है कि हम रिसर्चर्स को अब डेटा एंट्री क्लर्क बनने की ज़रूरत नहीं। अब हम वाकई वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हम हैं, यानी खालिसतन इल्मी और फ़िक्री तज्जिया। तो अब सवाल ये है कि क्या हम अब भी उसी पुराने फरसूदा दस्ती तरीके पर वक्त ज़ाया करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वक्त आ गया है कि इन बेहतरीन और मुफ्त टूल्स का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। खुदकार हवाला निगारी अपनाएं और अपनी कसीर लिसानी रिसर्च के मेयार को आलमी सतह पर ले जाएं। क्या आप इस डिजिटल इनकलाब का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?